بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے۔ ہمیں جاننا یہ ہے کہ سنت پڑھنے کا طریقہ اور تعداد کیا ہے، کیونکہ دین کا علم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس سوال کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کتنی رکعت ہے اور جمعہ کے بعد کتنی رکعت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے اندر کہ جمعہ کے نماز کے بعد امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے لوگ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اکثریت اکا دکا آدمی مسجد کے اندر رہتے ہیں اور وہ سنت پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں جمعہ کے بعد، اور بعض لوگ جمعہ کے بعد 2 ہی رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ جمعہ کے بعد سنت پڑھتے ہیں 6 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس طرح کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم۔ بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا وہ سنت ہے تو سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے۔ میرے بھائی آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، نماز کے تعلق سے ہم مسلمانوں کو جاننی چاہیے اور دین سیکھنی چاہیے، کیونکہ ایمان کے بعد عمل صالح، نیک اعمال اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم کو دین کا علم نہ ہو، اور نماز صحیح طریقہ سے ہم اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم کو نماز کے بارے میں علم نہ ہو۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے وہ علماء کرام سے رجوع کریں اور ایک ایک مسئلے پوچھیں، جو بھی ذہن میں آئے پوچھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ اس طرح جب آپ پوچھتے رہیں گے اور آپ کے اندر علم کا ذخیرہ جمع ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ بھائی کا اچھا سوال ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز، ظہر میں فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ہے۔ فرض سے پہلے کتنی رکعت ہے ظہر کے اندر؟ ظہر میں فرائض سے پہلے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ یہ سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، پڑھنی چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ جو سنت مؤکدہ ہے تاکیدی حکم ہے، اور اس کے بارے میں پروردگار عالم کی یہاں پوچھ ہوگی۔ اس وجہ سے وہ سنت جو سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے، وہ تو فرض سے ظہر میں فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ ایک سلام کے ساتھ ہے، اور وہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اذان ہوتے ہی، ظہر کی اذان ہوتے ہی مسجد پہنچے، تاکہ ہم وضو کریں اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں، اور اس طرح ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور وہ ایک سلام کے ساتھ ہے، اسے بھی پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ آج سے۔ تو ظہر میں فرض سے پہلے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی پوری تفصیلات کہ ظہر میں فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہے، اس کی تفصیلات آپ دلائل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو علم تو ہوتا نہیں ہے لیکن پیٹ میں درد جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نفسی مسئلہ سمجھ گئے اور عمل کریں آپ، اگر کوئی دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ دلائل کو دیکھیں۔ آپ جا کر کے کتابوں کے اندر ایک کتاب ہے مراقی الفلاح، وہاں جائیں آپ، در مختار کے اندر جائیں آپ، علم الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22، وہاں پہ جائیں تفصیلات ملیں گے۔ ہدایہ کھولیں آپ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95، وہاں پہ پوری تفصیلات اس کی ملیں گے۔
شرح نقایہ کے اندر جائیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 وہاں پہ جائیں گے، صفحہ کھولیں آپ، پیج نمبر کھولیں تو یہ پورے مسئلے وہاں پہ سامنے آ جائیں گے۔ کبیری کے اندر جائیں آپ اور وہاں پہ یہ تفصیلات آ جائیں گے، صفحہ نمبر 383 یہ پوری تفصیلات ظہر کے بارے میں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے، اور پوری تفصیل کے ساتھ۔ اگر کوئی صاحب دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پہنچیں۔ اب آئیے، ظہر کے بعد، ظہر کے اندر ہی جمعہ ہے، جمعہ سے پہلے 4 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے بارے میں کسی بھی علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت ہے ایک سلام کے ساتھ، اور وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور جمعہ کے اندر 2 رکعت فرض ہے، اس کے بارے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، اب آئیے جمعہ کے بعد، وہ جو صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ کے بعد بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کوئی پڑھتے ہیں تو 2 پڑھتے ہیں، کوئی 4 پڑھتے ہیں، کوئی 6 پڑھتے ہیں، اس طرح ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد جو سنت ہے، وہ سنتوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں۔ میرے دوستو، جب ہم فقہائے کرام کو دیکھتے ہیں اور فقہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے بعد جو سنت ہے اس کی جو تعداد ہے، تعداد میں اختلاف ہے۔ فقہائے کرام کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ جمعہ کے بعد جو سنتیں ہیں اس کی تعداد آیا 4 ہے، آیا 2 ہے، آیا یہ 6 ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض فقہائے کرام کے نزدیک 4 رکعت سنت ہے جمعہ کے فرض کے بعد۔ بعض فقہائے کرام کے پاس 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور بعض فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے فرض کے بعد 2 ہی رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اور بعض فقہائے کرام نے، جو کتابوں کو دیکھیں گے تو بعض ہمارے اکابرین علماء کرام، انہوں نے دونوں قول کو ایک جگہ جمع کر دیا، 4 والی قول کو بھی اور 2 والی قول کو بھی ایک جگہ جمع کریں گے، کتنی ہو جائے گی؟ 6۔ اس وجہ سے آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں دیکھیں گے، بعض چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ جمعہ کے بعد جو سنت ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 6۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارے فقہائے کرام نے دونوں قول کو ایک جگہ جمع کیا، اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد بتایا کہ جمعہ کے بعد جو سنت ہے، سنت مؤکدہ، وہ 6 ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ 6 رکعت خالی سنت کے ارادے سے پڑھیں۔ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ، مستحب وغیرہ نہیں ہے، اور سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی حکم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے بعد ایک قول کے مطابق 4 رکعت اور ایک قول کے مطابق 2 رکعت، بعض فقہائے کرام نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، 6 رکعت ہو گئی۔ اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 6 بتائی گئی ہے، کہیں 4، اور کہیں بدائع الصنائع کو کھولیں گے وہاں 2 ہی رکعت ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان جب جمعہ کے بعد سنت پڑھنی ہی چاہیے، اس طرح مسجد سے بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جمعہ کے بعد جو سنت ہے، 4 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو یا 6 رکعت ہو، ہم مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، اور سنت کے ارادے سے پڑھنی چاہیے، ایسے ہی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی 4 پڑھ لے، جمعہ کے فرض کے بعد کوئی بھی مسلمان 4 ہی رکعت پڑھے، اگر کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، قابل ملامت نہیں ہے۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ 4 ہی رکعت پڑھ کر کے کیوں چلے گئے، کیونکہ جمعہ کے بعد 4 رکعت بھی ثابت ہے، تعداد میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی شخص 4 پڑھ لے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، اور اگر کوئی 2 پڑھ لے، 4 نہ پڑھے، 2 ہی پڑھے، تو وہ بھی ملامت کے مستحق نہیں ہے۔
اس کو بھی لان تان آپ نہ کریں. اور اگر کوئی 6 پڑھ لے، آ رہی بات سمجھ میں، کوئی بھی مسلمان جمعہ کے فرض کے بعد وہ 6 رکعت پڑھ رہا ہے، اگر کوئی شخص 6 رکعت پڑھ لے تو وہ افضل اور اولا کے اوپر عمل کرنے والا ہے. افضل اور اولا یہی ہے کہ جب فقہائے کرام نے 6 کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 6 رکعت پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی 2 ہی پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی 4 ہی پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنی چاہیے. اب جو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اس کی پوری تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173، آپ وہاں پہ جائیں، پوری تفصیلات آپ کو اس کے بارے میں ملیں گے پورے دلائل کے ساتھ. بات آ رہی سمجھ میں؟ ظہر اور جمعہ. اب آئیے عصر میں کوئی بھی سنت مؤکدہ نہیں ہے. عصر میں کوئی بھی رکعت سنت مؤکدہ ہے ہی نہیں. فرض سے پہلے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ثابت ہے. فقہائے کرام کہتے ہیں یہ مستحب ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ. بہرحال سنت تو ہے، احادیث سے ثابت ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا بھی اہتمام کریں کہ عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ مستحب ہے، لیکن ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو عصر کے بارے میں کوئی سنت نہیں ہے، اور 4 رکعت سنت ہے عصر سے پہلے ایک سلام کے ساتھ. اس کی تفصیلات مراقی الفلاح علم الفقہ صفحہ نمبر 22، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، وہاں پہ جائیں صفحہ نمبر 98، اور فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 25، وہاں پہ جائیں گے، اس کے بارے میں عصر کے بارے میں پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے. الجھن ختم ہو جائیں گے، وہاں پہ دلائل بھی آئیں گے اور احادیث بھی آئیں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آئیے اب مغرب میں فرض کے بعد، جو فرض ہم لوگ پڑھتے ہیں، فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. فرض کے بعد مغرب کے اندر، مغرب کے جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرائض کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو فرض پڑھے اور بھاگتے رہتے ہیں. بھائی مغرب کے اندر فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اسے چھوڑے نہیں ہم. اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی تفصیلات دلائل کے ساتھ علم الفقہ صفحہ نمبر 22، اور مسلم شریف کے اندر چلے جائیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252، وہاں پہ جائیں گے، احادیث بھی مل جائیں گے اور پوری تفصیلات وہاں پہ سامنے آئیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ مغرب کے فرائض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسے ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، چھوڑے نہیں ہم. اب آئیے عشاء میں فرض کے بعد فرائض جو پڑھتے ہیں، فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے؟ اور فرض سے پہلے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ. عشاء کے فرائض سے پہلے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ یہ پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے. اس وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں وہ مستحب ہے، پڑھنی چاہیے ہمیں. لیکن فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. عشاء کے اندر عشاء کے فرض پڑھ لیں گے 4 رکعت، اور 4 رکعت فرائض کے بعد مان 2 رکعت جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی حکم ہے، اسے ہم چھوڑے نہیں بلکہ وہ پڑھیں ہم، وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اس کی تفصیلات کہ عشاء کے اندر 4 رکعت فرائض سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، سنت وہ مستحب ہے، اور فرائض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اس کی پوری تفصیلات علم الفقہ کے اندر آپ جائیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، ہدایہ کے اندر جائیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95، شرح نقایہ کے اندر جائیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10، اور کبیری کے اندر جائیں،
تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے صفحہ نمبر 384 اور ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے وہاں پہ جائیں گے صفحہ نمبر 185، وہاں پہ احادیث بھی مل جائیں گے اس کے بارے میں کہ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ ایک مستحب ہے ایک سلام کے ساتھ، اور عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت وہ سنت ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی حکم ہے۔ اس کی یہ تفصیلات وہاں پہ ملیں گے آپ کو، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اردو کے اندر آپ جائیں گے فتاوی رحمیہ کھولیے، وہاں پہ آپ کو ملیں گے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 48۔ فتاوی محمودیہ کے اندر جائیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203، پوری تفصیلات آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ اب آئیے عشاء کے اندر وتر کی نماز بھی ہے، وتر کے بارے میں، وتر کے بعد بھی وتر کی نماز تو واجب ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن وتر کے بعد بھی 2 رکعت وتر کی نماز پڑھنے کے بعد، پڑھتے ہیں نا وتر کی نماز ہم لوگ، وتر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نفل کے طور پہ، اور ہمارے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں وتر کے بعد جو 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ مستحب ہے۔ کیا ہے وہ؟ مستحب ہے، اگر آپ پڑھ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کی پوری تفصیلات علم الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 اور بخاری شریف کھولے ہیں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 155، ابن ماجہ کے اندر جائیں جلد صفحہ نمبر 83، وہاں پہ اس کے بارے میں پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے۔ تو میرے بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے کہ جو مسلمان فرائض کے علاوہ، ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان فرائض کے علاوہ 12 رکعت پڑھ لیا کرے، فرائض کے علاوہ جو فرض ہیں، فرائض کے علاوہ 12 رکعت پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اتنی عالی شان گھر ہوں گے کہ دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتے ہیں، اتنی عالی شان محل ہوں گے وہ۔ اگر کوئی مسلمان فرائض کے علاوہ یہ جو 12 رکعت سنت ہے اس کا اہتمام کر لے، وہ اس کی پابندی کر لے، تو ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور یہ حدیث آپ کو ملے گا مسلم شریف کے اندر، مسلم شریف کھولیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ احادیث میں جو 12 رکعت کی تفصیل آئی ہے، فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت فرائض کے علاوہ، تو اس کی تفصیل اس طرح ہے 4 ظہر سے پہلے، اور 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ فجر سے جو پہلے جو 2 رکعت سنت ہے، فجر کی نماز ہے نا، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، سب سے زیادہ تاکیدی حکم ہے۔ اور فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں گھوڑے روند ڈالے تو بھی تم فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اسے نہ چھوڑنا۔ بتائیے کتنی تاکیدی حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ فجر کی فرائض سے پہلے جو 2 رکعت فرض ہے اس سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے اس کا اہتمام کریں ہم، اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے پڑھے بغیر آپ ادھر ادھر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، بہت تاکیدی حکم ہے۔ اور اس کے بارے میں تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہیں، علم الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، کتاب الفقہ، کتاب الفقہ فقہ کی کتاب ہے، وہاں پہ جائیں آپ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 519 تا 521، پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھ گئے؟
سنت پڑھنے کا طریقہ کب کتنا پڑھیں گے ہم، اور اس کی تعداد کتنی ہے، میں حوالے کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھ دیا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو پیٹ میں درد نہ ہو یہ کہاں سے کیسے۔ آپ اگر دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے پیج نمبر بھی دیا، حوالہ بھی دیا ہے، وہاں کھولے، پوری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گے، احادیث بھی آ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، احادیث کے اندر 5 وقت نمازوں سے پہلے یا بعد میں جو سنت اور نوافل کا ذکر آتا ہے نا، 5 وقت کی جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بعض نماز سے پہلے بھی سنت ہے، بعض کے بعد ہے، کچھ سنتیں مؤکدہ ہے، کچھ سنتیں غیر مؤکدہ ہے، کچھ نوافل ہے، اس کا ذکر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ میرے دوستو، یہ جو ذکر آتا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ ہم مسلمانوں کو کل قیامت کے دن ہوگا۔ آج اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں ہم، تبھی تو ہم جمعہ کی نماز میں فرض پڑھتے ہیں بھاگتے ہیں، مغرب کی نماز فرض پڑھے بھاگے مسجد سے، ظہر میں فرض پڑھے بھاگے مسجد سے، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے بعض اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ایک جز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور محمد الرسول اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حکم کوئی اوپر بھی چلیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی فالو کریں۔ ایسا نہیں کہ حکم کو مانے اور طریقہ کو چھوڑ دے۔ اللہ کا حکم تھا فرض نماز، وہ پڑھیں ہم، اور اس کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں یہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اسے پڑھنی چاہیے، بہت فائدہ ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی فرائض کی کمی، اب ہم لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں آج کل الامان والحفیظ، سورہ فاتحہ کہاں پڑھیں گے معلوم نہیں، کیا معلوم ہوتا ہے، رکوع سے اٹھیں گے کیا پڑھیں گے معلوم ہی نہیں، بس ایسے ہی امام صاحب اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، ہم بھی اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، یہ ہماری نماز کی حالت ہے۔ تو میرے دوستو، کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، اگر فرائض کے اندر کمی بیشی ہو جائے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ کی جو نوافل ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ جو سنتیں ہیں، اس کے ذریعے سے اس فرائض کو پورا کر دیں گے، اور اس طرح پورا کر کے فرائض کے اندر کوئی کمی بیشی آ گئی تو اس نوافل کے ذریعے سے پورا کریں گے، اور پورا کر کے اللہ رب العزت حکم دیں گے ہمارے ان بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بارے میں اگر کچھ معلوم نہیں ہے تو علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں اور پوچھ کر کے عمل کریں، تاکہ ہماری نماز ویسی ہی ہو جیسے کہ صحابہ کا نماز تھا۔ ورنہ میرے دوستو، اگر ہم نماز میں چوری کرنے لگیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ کبھی رکوع صحیح سے نہیں کرے گا، کبھی قیام صحیح سے نہیں کرے گا، کبھی سجدہ صحیح سے نہیں کرے گا، یہ تو نماز میں چوری ہی کرنا ہی ہے نا۔